قرآن کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. سب سے زیادہ تربیت کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں, اسے بہت ذہن میں رکھیں. سب سے زیادہ تربیت کرنے والی ذات کون سی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن صرف تربیت کرنے والی ذات ہی نہیں, قرآن نے پھر کہہ دیا کہ جس کو میں نے مربی بنا کر کے بھیجا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی حضور جو کہتے ہیں وہ تمہیں کر کے دکھاتے ہیں. تو پیرنٹس بھی مربی ہیں, صرف کہیں نہیں, ان کے سامنے کر کے دکھائیں تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو اثر بچے کی زندگی پر پڑے گا. ماں باپ کی پہلی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بچوں کے لیے وہ کہنے والے نہ بنے, بچوں کے سامنے کرنے والے بنے. اس کو بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیں, اس لیے کہ بچہ جو چیز دیکھ کر کے سیکھتا ہے وہ سن کر کے نہیں, دیکھ کر کے بہت چیزیں سیکھتا ہے. مجھے یاد ہے میں سینٹرل افریقہ گیا تھا, ہمارے ایک دوست تھے, ان کے گھر پر بیٹھا ہوا تو ان کی سگریٹ کی بہت عادت تھی. تو ٹیبل پر اتفاق سے لائٹر اور سگریٹ پڑی ہوئی تھی, اور وہ بات کرتے کرتے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے گئے. جیسے گئے ان کا 3 سال کا چھوٹا سا بچہ آیا, اس نے سگریٹ کا باکس کھولا, اس میں سے سگریٹ نکالا اور وہ لائٹر کو ہاتھ میں لے کر, اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ اس نے اپنے باپ کو کئی مرتبہ یہ کرتے دیکھا ہوگا, تو آج یہ وہ کر رہا ہے. اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑی, اسے کسی نے کہا نہیں کہ بیٹے تو یہ کر, لیکن اس نے اپنے ماں باپ, اپنے باپ کو یہ کرتے دیکھا تھا تو اس نے یہ کیا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو قرآن نے جو فارمولا دیا ہے کہ قو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو پہلے کریکشن ہمیں خود کا کرنا ہوگا اور ہم پرفیکٹ ہو کر اپنے بچے کی تربیت کی طرف بڑھیں. سیکنڈ تھنگ, اپنے بچے کے دل کے اندر نماز کی عظمت کو بٹھائیں, اور اس نماز کی عادت کو دلانے کے لیے, اس کا پابند بنانے کے لیے تاریخ میں ہمارے سامنے بہت سارے واقعات موجود ہیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت بابا فرید ننھے سے تھے, ماں نے چاہا میرا بیٹا نمازی بن جائے. تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو سویٹ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا, ماں میں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹے تجھے شکر ملے گی. اور پھر ان کو لے جا کر وضو کروایا, اور جیسے وضو کرنے میں مصروف ہوئے, ماں مصلی کے نیچے جا کر کے شکر کی پڑیا رکھ دیتی. اب وہ نماز پڑھتے, نماز پڑھ کر کے مصلی ہٹاتے, نیچے سے شکر ملتی تو شکر کھا لیتے تھے. اس طرح سے 5 وقت کا نمازی ماں نے بنایا. جب وہ وضو کے لیے جاتے, ماں مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی. زندگی ایسی گزرتی رہی. تھوڑے سے بڑے ہو گئے, اتفاق سے دوستوں کے ساتھ کہیں کھیلنے کے لیے گئے, اور نماز کا وقت ہوا, خیال آیا نماز کا. مصلی بچھایا انہوں نے. دوستوں نے کہا کہ آج تم مصلی بچھا رہے ہو, نماز پڑھو گے؟ کہاں, تم کو نہیں معلوم نماز پڑھتے ہو تو مصلی کے نیچے سے شکر ملتی ہے. اب ماں کو خیال آیا کہ نماز کا وقت تو ہو چکا ہے, اب میرا بیٹا جہاں بھی ہوگا نماز پڑھے گا, تو آج اس کے مصلی کے نیچے میں تو شکر نہیں رکھوں گی, اور اگر آج میں نے شکر نہیں رکھی اور میرے بچے کو شکر نہیں ملے گی تو بھرم ٹوٹ جائے گا. ماں سجدے میں چلی گئی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, مولا ہمیشہ میں رکھتی تھی تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے, آج تو اپنے کرم سے غیب سے انتظام فرما دے. چنانچہ جب حضرت بابا فرید نماز پڑھتے, مصلی ہٹاتے ہیں, تو نیچے شکر کا خزانہ ملتا ہے. اسی سے آپ کا لقب پڑ گیا گنج شکر. یہ ماں کی ٹریننگ کا اثر ہے. آج ہماری مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے انگلش بولے, ڈانس کریں, یہ کریں, وہ کریں. خدا را ان چیزوں پر توجہ مت دو, ورنہ بڑھاپے میں سوائے افسوس کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی, اور بچے پھر نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے. بچوں کو نماز کا عادی بناؤ. جانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک بچہ, بلکہ ایک شخص بہت ہی گنہگار اور سیاکار تھا. اس کی بیوی امید سے تھی. وہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ میری بیوی, تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے, جب وہ پیدا ہو
اور کچھ چلنے کے لائق اور بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے قرآن شریف، اسے دین کی تعلیم دینا، اسے اللہ کی کتاب سکھانا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا بچہ پیدا ہوا، گنہگار تھا باپ، خطاؤں میں ڈوبا ہوا تھا باپ، بے پناہ برائیاں کی تھی اس کے باپ نے، اس بچے کے باپ نے۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ کچھ بولنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آتی ہے اور انگلی پکڑ کے بچے کو مدرسے میں لے جاتی ہے۔ جیسے ہی بچہ مدرسے میں پہنچا اور استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جیسے ہی پڑھا، اس بچے کے باپ پر جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے وہ عذاب اٹھا دیا۔ بیوی خواب میں دیکھتی ہے کہ شوہر عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اللہ عز و جل نے اس شوہر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ رب سے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر پر سے عذاب اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے بچے کو، اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، تو یہ ہمارے بچے ہماری قبر کے لیے نجات کا سامان بن جائیں گے۔ تو نماز اس کا پنکچوئل بنائے، اس کی عادت۔ میں دیکھتا ہوں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ روزے اور نماز کی کسی حد تک پابند ہیں۔ چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے، مدینہ شریف سے لے کر کے آتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں تو بچے کو مصلی بچھا کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بڑی اچھی عادت ہے اور اس کی طرف مزید توجہ ہونی چاہیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں پر بے پناہ مہربان، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور پیچھے بچے صف کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کر لیتے تاکہ وہ بچے چپ ہو جائے اور ماؤں سے بچے مل کر کے ان کا رونا بند ہو جائے۔